السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات کو صرف سننا سنانا کافی نہیں۔ مولانا ابراہیم دیولا صاحب کی بہت ہی پیاری کارگزاری اور ہمیں اللہ پاک دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، سننے سنانے کا دنیا میں معمول ہے۔ لوگ سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، معمول ہے، عادت ہے۔ سوال یہ ہے کہ سننے سنانے کا کیا حق ہے؟ ایک تو عادت ہے کہ لوگ سنتے ہیں، سناتے ہیں، اچھی بھی سناتے ہیں، بری بھی سناتے ہیں، ہاں دنیا ہے۔ لیکن سننے سنانے کا کیا حق ہے؟ تو اللہ نے ہماری رہبری کی ہے اس کی طرف کہ سننے سنانے کا کیا حق ہے۔ یوں فرمایا، فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ یہ فرمایا کہ میرے بندوں کو بشارت دو، خوشخبری دو۔ اللہ کریم ہے تو بشارتوں سے چلاتے ہیں، ورنہ دھمکیوں سے بھی چلا سکتے تھے۔ ہاں کہ نہیں کرو گے تمہاری کمر توڑ دیں گے، کیا سمجھ لیا ہے؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کہا، بلکہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بندوں کو بشارت دو، خوشخبری دو۔ وہ بندے جو بات سنتے ہیں، الذین یستمعون القول، عربی زبان میں مستمع اس آدمی کو کہتے ہیں جو ارادے سے سنے۔ جیسے پیچھے کھڑا رہتا ہے نا حافظ عربی میں، وہ مستمع کہلاتا ہے۔ ہم لوگ سامع ہیں، سن رہے ہیں، ارادہ وہ نہ ہو، وہ ارادے سے سنتا ہے تاکہ کوئی غلطی نہ جائے۔ تو اس لیے کہا کہ بشارت دو ان بندوں کو جو ارادے کے ساتھ بات سنیں، ایسا نہیں کہ کان پر آواز آ رہی ہے۔ ان بندوں کو بشارت جو ارادے کے ساتھ بات سنتے ہیں کہ یہ بات مجھ سے کہی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ کا جو کلام ہے وہ اللہ کا پیغام ہے۔ جی ہاں، پورا اسلام اللہ کا پیغام ہے، پچھلے پیغمبر کچھ کو لے کر آئے ہیں۔ تو یہ کہا کہ بشارت دو بندوں کو جو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں بات کو، اور سن کر کیا کرتے ہیں؟ اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو حق کیا ہے اس کا؟ یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یہ اس کا حق ہے کہ سننے کے بعد اتباع احسن کرتے ہیں۔ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد عمل کا نمبر آئے گا، ہے نہیں بات؟ پہلے سنا، اب کیا کرنا؟ جیسے اذان سنی، اب نماز پڑھنی۔ فائدہ ہے کہ سننے کے بعد عمل کا نمبر آتا ہے۔ سن کر چھوڑ دینا یہ گانا ہوتا ہے۔ گانا لوگ سن کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ جی ہاں، گانا ہے کہ گانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے نبی کو شعر نہیں سکھایا اللہ نے، ہاں گانا ہے۔ تو کہا سنتے ہیں اور سن کر کے اتباع احسن کرتے ہیں۔ تو اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ عمل کا نمبر آئے گا تو عمل کو اچھے سے اچھے درجے پر لے جا کر کریں گے، اونچے سے اونچے درجے پر لے جا کر کریں گے۔
بہتر سے بہتر طریقے سے اس عمل کو کریں گے. یہ اتباع احسن ہوا کہ سنا اور عمل کرنے کا نمبر آیا تو کہ اچھے سے اچھا عمل، اونچے سے اونچا عمل کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. یہ ہدایت ہے کہ سننے کا یہ حق ہے کہ جب عمل کا نمبر آوے تو اپنا عمل اونچے سے اونچا بناؤ، جیسے اپنی ضرورت کی چیزیں اونچی سے اونچی آدمی بناتا ہے. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے تمام دوستوں کے ساتھ، اور بیانات کو دیکھا کریں. جزاک اللہ. تو دعوت یہ ہے کہ جب عمل کرنے کے لیے آؤ تو اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بناؤ، کیونکہ یہ عمل بھی تمہارے لیے ہے. مکان اچھا بنایا کس کے لیے؟ اپنے لیے. اور عمل اچھا بنایا کس کے؟ اللہ کے لیے. وہ بھی تیرے لیے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے، اور برا کرو گے تو خود بھگتو گے. یہ دعوت یہ ہے کہ سننے کے بعد جب عمل کا نمبر آوے تو کہ اپنے عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو. اتباع احسن کا مطلب یہ ہے. عید کے سر سے اترتا ہو کر دیا، میں نماز پڑھ لی جیسے یہ دعوت دی کہ اللہ کی بات سنیں تو اپنے عمل کو اسی طرح اچھا اچھا کرے جس طرح اپنی ضرورت کی، اپنی راحت کی چیزوں کو اچھی سے اچھی بناتے ہو. تو جو عمل تو کرے گا اللہ کہتے ہیں وہ تو اپنے لیے کرے گا، تو اچھا تو بنا اس کو اپنے لیے کر رہا ہے. تو یہ دعوت دی ہے اتباع احسن کہ جب عمل کا نمبر آوے سننے کے بعد تو اپنے عمل کو اونچی سے اونچی شکل میں اللہ کے دربار میں پیش کرے. یہ سننے کا حق ہے. یہ کہنا چاہتا ہوں، ہاں، سننے کا یہ حق ہے کہ بھئی ہم نے بات سنی اور اب جو بات کہی گئی ہے اس پر عمل کی اچھی سے شکل اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کریں گے. یہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس لیے دین کی بات کو صرف سننا کافی نہیں ہے، صرف سنانا کافی نہیں ہے، بلکہ سن کر سنا کر اس کا حق ادا کرنا ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح ہم نے یہ کارگزاری مولانا ابراہیم دیولا صاحب کی سنی تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں دین کا حق کس طرح ادا کرنا چاہیے. آپ لوگ خود ہی سمجھدار ہیں اور خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمیں دین کا کام کس طریقے سے کرنا چاہیے. اور باقی یہ دنیا فانی ہے، یہاں پر کوئی رہنے والا نہیں. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرے اور بیانات کو دیکھا کرے. جزاک اللہ.